حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی 73 سے زائد عرضیوں پر سماعت کی۔ مرکزی حکومت سے کئی اہم اور سخت سوالات بھی کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے آج وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں پر سماعت کے دوران مرکزی حکومت سے سخت سوالات کیے۔ عدالت نے خاص طور پر ان دفعات پر توجہ دی جو وقف بائی یوزر املاک سے متعلق ہے۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت سے پوچھا کہ اگر کسی زمین یا جائیداد کو برسوں سے مذہبی یا رفاہی مقاصد کے تحت استعمال کیا جا رہا ہو تو کیا اسے صرف اس بنیاد پر وقف کی حیثیت سے خارج کیا جا سکتا ہے کہ اس کی قانونی ملکیت درج نہیں ہے۔ جج صاحبان نے خبردار کیا کہ اگر وقف بائی یوزرز کی بنیاد پر تسلیم شدہ املاک کو ہٹا دیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ایک اور اہم مسئلے کی نشاندہی کی، وقف کونسل میں غیر مسلم افراد کی شمولیت۔ عدالت نے مرکز سے سوال کیا کہ اگر غیر مسلمانوں کو سینٹرل وقف کونسل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے تو کیا مسلمان بھی ہندو مذہبی ٹرسٹوں یا انڈومنٹ بورڈ کا حصہ بننے کی اجازت حاصل کریں گے؟ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مذہبی اداروں کے انتظام میں مذہبی شناخت کا احترام ضروری ہے اور کسی بھی ترمیم یا پالیسی کو بناتے وقت سماجی ہم آہنگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مزید وقف ترمیمی قانون کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر سماعت فی الحال آج مکمل ہو گئی اور کل 17 اپریل کو بھی اس معاملے پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ عدالت نے حکومت سے نئے قانون کے کئی التزام خصوصاً وقف بائی یوزر جائیدادوں کے التزام سے متعلق سخت سوالات کیے۔ عدالت نے سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلمانوں کو شامل کرنے کے التزام پر بھی سوال اٹھائے اور حکومت سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو ہندو بورڈ کا حصہ بننے کی اجازت دے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں وقف قانون سے متعلق 73 عرضیاں داخل کی گئی تھی۔ وہیں حکومت کی طرف سے Q8 داخل کی گئی تھی کہ اس معاملے پر حکومت کا موقوف جانے بغیر کوئی فیصلہ صادر نہ کیا جائے۔ عدالت نے تبصرہ کیا کہ وقف بورڈ میں سابق ممبران کے علاوہ صرف مسلمان ممبران ہونے چاہیے، جس کی سالیسیٹر جنرل تشاد مہتا نے مخالفت کی۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے آج کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، ان کا کہنا ہے کہ ابھی کسی بورڈ کی مدت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ PIL کی درخواستوں کی سماعت کے بعد اس طرح کے احکامات نہیں دیے جانے چاہیے۔ یہاں کوئی وقف بورڈ نہیں آیا ہے۔ چیف جسٹس نے آغاز میں درخواست گزاروں سے کہا کہ 2 سوالوں پر غور کیا جائے۔ پہلے، کیا سپریم کورٹ درخواستیں ہائی کورٹ کو بھیجے گی؟ اور 2 درخواست گزاران نگات پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سینئر وکیل کپل سبل نے درخواست گزاروں میں سے ایک کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ نئے قانون میں کئی دفعات آئین کی آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی کرتی ہے، جو مذہبی امور کو منظم کرنے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھیشیک منو سنگھوی اور راجیو دھنو بھی عدالت میں دلیل دیے، جن کو عدالت نے سنا۔ کپل سبل نے نئے قانون سے کلیکٹر کو دیے گئے اختیارات پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے ترک دیا کہ کلیکٹر حکومت کا ایک حصہ ہے اور گروہ جسٹس کا کردار نبھاتا ہے، تو یہ غیر آئینی ہے۔ جب سپریم کورٹ میں سماعت ختم ہونے والی تھی تو عدالت نے اشارہ دیا کہ وہ 2 حکم دینے جا رہی ہے جبکہ سماعت ابھی باقی ہے۔ سابق ممبران کے علاوہ وقف بورڈ کے تمام ممبران مسلمان ہونے چاہیے۔ وقف ایکٹ کی مخالفت کرنے والوں کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ جو وقف صارف کے ذریعے رجسٹرڈ نہیں ہے اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، یعنی اب وہ وقف نہیں رہے گا۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک سماعت زیر التوا ہے حکومت ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ آئندہ مزید سماعت کل 17 اپریل کو کی جائے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔
آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری اے سی بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کی نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی، امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یوروپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔